اس جنگ کے دوران واپسی پہ آتے ہوئے ایک اور واقعہ ہے جس کا تذکرہ کر رہے یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب وہ اس خیبر سے باہر نکلے اور دوسرے قلعے کی طرف جا رہے تھے تو درمیان میں سیکنڈ قلعے خیبر میں فتوحات کے بعد تیمہ اور اس میں سے ایک سریہ تھا، بعد میں سعید کا سریہ تھا، سریہ بعد میں سعید، اس کا کم کتابوں میں تذکرہ ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سریہ وہی نہیں تھا، ان کے پاس انفارمیشن نہیں، ان کے پاس ہے، اس کو نقل کرتے ہیں، اور یہ خیبر کے اس کے فوراً بعد اسی کے رستے میں ہوا تھا۔ جب ادھر جا رہے تھے لوگوں نے جب دور سے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے تیر مارا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے ایک ان کے غلام ہوتے خادم تھے، یہ بہت غور سے سننے والی چیز، یاد رکھنے والی چیز ہے۔ وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم کو لگا اور وہ شہید ہوئے۔ لوگوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو، آپ کی خدمت بھی کر لی، صحابی بھی تھا، جنگ میں غازی بھی ہوا، غازی خیبر سے نکلے اور آج شہید بھی ہو گیا، اس کو جنت مبارک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ جنت مبارک ہو؟ میں تو اس کو جہنم میں اس آگ کی چادر میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں جو اس نے خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے چرا لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، صحابی، مجاہد، شہید، ایک چادر، صرف ایک چادر دے دی گئی۔ اسی جنگ یا اسی کی جنگ سے ملکہ جنگ کا اور واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ایک صحابی کے بارے میں کہا، جب لوگوں نے کہا کہ جنت میں مزید اٹھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نہیں، میں تو اس کو جہنم میں دیکھتا ہوں، تو لوگ سمجھ گئے تھے پہلے واقعہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے سوال نہیں کیا، وہ سیدھے بھاگے، اس کے آس پاس اس کی ساتھ کچھ آئے نہیں، جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب سے چمڑے کے 2 تسمے تھے۔ غریب آدمی تھا، غریب کی چوری اپنی اوقات کے مطابق ہوتی، امیر کی چوری اس کی اوقات کے مطابق ہوتی۔ وہ بلین سے کھاتا ہے اور یہ ہاتھ مار کے نا کسی کی ریڑھی سے چاول اٹھا کے باندھ دیتا ہے۔ اس غریب کی ہی اوقات تھی، اس نے تسمے اٹھائے، وہ تسمے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیے، جو اسے سمجھ جہنم۔ پبلک منی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے انسان کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے جس کی ایوریج عقل کام کر رہی ہے، اس کے لیے یہ 2 چیزیں کافی ہیں، یہ 2 حدیث کافی ہیں کہ پبلک منی جس نے ٹچ کیا اس کی خیر نہیں۔ ایک حدیث پہ اختتام کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، قرآن کی تفسیر میں نقل کی گئی ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جو روزے قیامت میزان میں نہیں تولے جائیں گے۔ لوگوں کے گناہ تولے جائیں گے، لوگوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، جن کے گناہ زیادہ بڑھ جائیں گے ان کو سیدھا جہنم میں سیدھ کیا جائے گا، پنشمنٹ گزاریں گے، جنت میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ان کا رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ سفارش کب کام آئے گی، کس کا کبھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے۔ لیکن جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ اور دوسری قوم ہوگی مسلمانوں میں سے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، 51 + 49 مائنس جو ان کی گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کو جنت کا پروانہ پاسپورٹ ٹکٹ دیا جائے گا، اور میدان حشر اور جنت کے درمیان میں نیچے جہنم، اس کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جس کو ہم صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ جب یہ لوگ جو جنت کا ٹکٹ لے کر جنتی کہلانے کے بعد جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اینڈ پہ آپ کو اینڈ چیپٹر میں نظر آئے گی، فضائل صدقات کے اندر بھی لکھی، فضائل صدقات کے اندر پوری حدیث 3 صفحوں کی حدیث اس کے اندر موجود ہے ساری۔ جب یہ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو آنکڑے کہ تم نے آنکڑے دیکھے ہوں گے، لمبے ایلفنٹ گلاس ٹائپ کے کانٹے ہوتے ہیں جو کہ اس کے سائڈوں پہ نظر آئے گے لوگوں کو، اس کو صراط کے اوپر سے نبی سب کے باقی فرامین سے پتہ لگتا ہے کہ لوگ اپنے ایمان کے مطابق اس کے اوپر سے گزریں گے، انبیاء بھی اسی کے اوپر سے گزریں گے، عام مسلمان بھی اسی سے گزرے گا، لیکن گزرنے کا انداز ہوگا، منافقین تو اسی سے گزریں گے لیکن گزر نہیں سکیں گے، ان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، جس کا سورہ حشر کے آخر میں سورہ منافقین کا آپ کو تذکرہ نظر آتا ہے۔ جب یہ لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 2 گناہ مجسم شکل میں، انسان یا فرشتے کی شکل میں ان کے ساتھ یاد رکھیں، اور ان میں سے بہت ساروں کو دھکے مار مار کے دوبارہ جہنم میں گرا دیں گے، حالانکہ جنت کی امید لے کے چلتے ہیں۔ تو وہ 2 گناہ کیا ہوں گے؟ نمبر 1 رشتہ توڑنا، قطع تعلق، جو رشتے ماں کی وجہ سے یعنی ماں باپ کی وجہ سے، جو رشتے سسر ساس کی وجہ سے، ساری رشتے سسرالی رشتے،
اور جو رشتے رضائی ماں کے سے، جس کا اپنی ماں نہیں لیکن کسی ماں سے دودھ پیا اس نے، اور اس انفینسی کے ٹائم میں رضائی ہوتا ہے اس دودھ پینے کی عمر میں دودھ پینا ہوتا ہے، بعد کی عمر میں دودھ پینے سے بات نہیں ہوتی، فقہ کا اصول ہے۔ اپنی ماں کی طرف سے رشتہ، ماں باپ کی طرف سے، اپنے ساس سسر کی طرف سے رشتہ اور رضائی ماں کی طرف سے رشتہ، ان میں سے کوئی رشتہ بھی توڑے گا مطلب ہے کہ ناراض ہو جائے گا، بات چیت بات نہ آنا نہ جانا نہ بلانا نہ ان کی طرف جانا، وہ اس گناہ کو بھگتے گا اور وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو کسی رشتے سے تعلق رکھتا ہے، تعلق کاٹ لیتا ہے اور 1 سال اس کا گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں میں اس رشتے کا قتل بھی ہے، اس کے قاتل کو بھی شامل، ابھی اس کے اوپر ایک دوہرا جرم قاتلین کے اندر اٹھایا جائے گا اس کو، اور 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ دوسرے کے ساتھ قتل تعلق رکھے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے گناہ کے کرنے والا، یہ حدیث کے مطابق شب قدر کی رات جب ساری مخلوق کو بخشا جاتا ہے، منڈی لگی ہوتی ہے اس میں معاف قطع تعلق کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو گناہ ہے، ایک رشتہ داری کو تعلق کاٹنے والا قطع قاطع رحم اس کو کہتے ہیں، ایک وہ گناہ سمجھے گا جہنم اس کو گرائے گا تو صراط میں، اور دوسرا گناہ اس کو گرائے گا وہ ہے امانت کے اندر خیانت۔ امانت کے اندر خیانت کا گناہ جو ہے، پبلک منی، ادرز منی، ساری کی ساری امانت ہے، صرف وہ نہیں جو کسی نے میرے گھر میں رکھوائی اور میں نے اس کی بات کر لی اور ٹائم کے اوپر واپس کر دی، کسی نے میرے پاس پیسے انویسٹ کیے اور میں نے اس کو اس کا پروفٹ دے دیں، اس کو پیسے واپس کرنا، یہ امانت ہے، کاروبار بھی امانت ہے، کسی نے مجھ سے مشورہ کیا اور مجھے کہا کسی کو نہیں بتانا، یہ امانت ہے۔ آپ کو میں نے واقعہ بیان کیا تھا پچھلے والے مدینہ کے یہود کی سیٹ میں کہ وہ صحابی نے حضرت ابو لبابہ نے جا کے کیا کیا تھا، صرف اشارہ کیا ہوتا ہے، جب انہوں نے ایک نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں، جب وہ سارے معصوم تھے اپنے گناہ اور جرم کی وجہ سے، اس غداری کی وجہ سے، ابو لبابہ نے جلدی میں کہہ دیا، یہ زبان سے نہیں بولا تھا کہ قتل کا ارادہ تو مجھے نہیں، اور فوراً خیال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تک محفوظ کر دیا، اپنے آپ کو پلر کے ساتھ آ کے باندھ دیا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتا نہیں دیا، مسجد میں اعلان نہیں ہوا، تب تک وہ اس سے باہر نہیں کرتے تھے، صرف کھانے کے لیے ہاتھ رکھتے تھے، بیٹی آتی تھی کھانا کھلاتی تھی، نماز کے لیے بولتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ بندے ہوتے تھے، پلر کے ساتھ اللہ کرنا۔ ان کو احساس تھا امانت کے اندر خیانت، کوئی چیز کسی کو ہینڈل نہیں کی تھی، نہ پبلک منی کو کسی کے پیسے کو ہاتھ لگایا تھا، صرف مشورے میں ہر کسی کو ساخی ہوئی تھی کہ مشورے میں سے جو چیز کی بیان کر دی۔ امانت کے اندر خیانت سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس تمام افراد کے لیے ضروری ہے جن کو اس چیز کا شوق ہے اور ضرورت ہے، جو کہ ہم سب کی ہے کہ ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہوں اور ہم جنت جاتے جاتے جنت کے روڈ۔ اور ہماری جو کامن جو مس انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں ہے، جس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بجلی کی امانت ہے، اگر بجلی کا فل آپ پے نہیں کرتے، استعمال کرتے، پے نہیں کرتے، آپ امانت کے خائن ہیں اور آپ 26 کروڑ عوام کے خائن ہیں، آپ ایک بندے کے لیے پبلک منی ہے، عوام کے پیسوں سے ملتی ہے، یہ سڑکیں جو کچھ بنا ہوا ہے، اسٹریٹ لائٹ، سب کچھ، کوئی چیز جو کہ پبلک گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اس کو آپ چاہے ایک ایمبولینس ہے جو بلبوں کے اندر ہوگی ایجوکیشن میں لوگ جو ہے سرکاری گاڑی کو وٹے مار مار کے اور پتھر مار مار کے خراب کر دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری امانت کے اندر خیال ہے، سرکاری دفاتر کو پتھر مارنا امانت کے اندر خیال ہے، وہ پبلک منی سے آپ کے پیسوں سے بنے، کسی کی آزادی نہیں ہے۔ تو ان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی لاعلمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا خمیازہ بہت بڑا مشکل ہے۔ اس کا خمیازہ زندگی میں صرف یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور اس کو بے دخل کی جائے، جو رشتہ ہے اس کے ساتھ جا کے صلح کی جائے اور اس سے معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت میں خیانت سے دور رکھے، رشتہ داری کو قطع کرنے سے دور رکھے، اور جو سیرت کے مضامین ہیں کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، یاد کرنے کی، اپنے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشچن کریں۔ وہ کتنا ملامال بھی نہیں آ سکا ہے، وہ اتنا زیرک ہے کہ اس کو اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ اس کو جھانک سکتا ہے، تو پھر تو وہ جسٹیفائڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں میں ایک واقعہ کے سامنے بیان کروں جی، وہ میں چونکہ میں اس میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس حدیث سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑے قریبی صحابی، میں نام نہیں لینا چاہتا، دوسرے کی انٹینشن کو ریڈ کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنا، وہ معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے۔ صحابی نے جنگ کے دوران ایک نان مسلم
اس کے اوپر حاوی آیا، اس کے سینے میں جا کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ خنجر مارنے لگا اس کے سینے پہ، اس بندے نے ایک اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ، صحابی نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا پھر مار دیا اور قتل کر دیا۔ آس پاس کے کچھ لوگوں نے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جنگ کے بعد بتایا کہ آپ کے اس صحابی نے فلاں کے ساتھ اس طرح کیا، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا اور میں نے اپنی کلمہ سے سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، انہوں سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ صحابی نے کہا جی اس نے جب میرے ہاتھ میں خنجر دیکھا اور میں اس کے اوپر حاوی آ گیا تھا، میرے ہاتھ میں قابو آ چکا تھا، تو اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ دس از اے لیسن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے اس کا سینہ چاک کر کے اندر سے پڑھا تھا کہ اس کا ارادہ یہ تھا؟ کیونکہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، تو جو کسی دوسرے کے انٹینشن کو ریڈ نہیں کر سکتا اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر نہیں لے سکتا۔ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے سر دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے سر اصحاب صفا میں شامل تھے۔ میں نے اس کا تذکرہ اس لیے اسپیشلی کیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں جیسے اصحاب صفا کا نام آتا ہے جو کہ ہجرت کے فرسٹ ایئر میں امیڈیٹلی بنی تھی، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے اندر شامل تھے، اس میں شامل تھے کہ سامنے ساتھ شامل ہیں، یہ خیال نہیں ہے۔ تو صفا کے جو متعلقین ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ غالباً آخر میں آگے کے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ ان میں جو اور لوگ شامل ہیں وہ سارے کے سارے مجاہدین، ان میں بہت سارے شہداء، بہت سارے غازیان، بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ صرف پڑھنے کی جگہ نہیں، میں تفصیلات اس کے بارے میں بتا چکا ہوں ہجرت کے سیشن میں۔